کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا پھر جادو وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ غم کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے، ورنہ وہ آپ کے اندر ٹھہر جائے گا۔ غم کو یہی بتانا ہے کہ تم آئے اچھا لگا، لیکن ہمیں تمہارے پاس بیٹھنے کے علاوہ 100 اور کام بھی ہیں جن میں زندگی جینا سر فہرست ہے۔ ایک عورت کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کی باتیں سن کر صدمے میں چلی جائے، جینا چھوڑ دے، روبوٹ بن جائے، بلکہ اسے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ہے اور خاص ہے، اپنی سوچ اور عمل دونوں میں خاص ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ خواب، کچھ خواہشیں اس آس پر چھوڑ دیے کہ شاید وہ کسی اور جگہ، کسی اور جہان میں ہم سے دوبارہ آ ملیں۔ عمیرہ احمد لکھتی ہیں کہ جو چیز اللہ نہ دے اسے لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ورنہ انسان بڑا خوار ہوتا ہے۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے تو اپنے اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آتا ہے۔ پہلے سونا آسان تھا، لائٹ بند ہوتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن اب جب بھی ہم سونے کے لیے اندھیرا کرتے ہیں، سوچ کی موم بتیاں صبح تک جل رہی ہوتی ہیں۔ انسان کو سانپ ڈسے تو انسان مر جاتا ہے، انسان کو انسان ڈسے تو نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن انسان کسی بہت پرانی حویلی جیسا ہو جاتا ہے، بالکل خالی، ویران، کھوکھلا اور بے رنگ۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے 2 چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنا دوسرا تعارف مکمل کر لو، اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں، لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نہ ملے تو صبر نہیں، مل جائے تو قدر نہیں۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ دماغ کو اس بات کا تجزیہ کرنے اور شناخت کرنے پر مجبور کرنا ناممکن ہے جو دل نہیں چاہتا۔ اپنی خوشیوں کا اشتہار بنا کر انہیں دوسروں کے لیے حسرت نہیں بنا دینا چاہیے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ جب دل میں خلوص کی جگہ انائے لے لیں، چاہتوں میں وہ مٹھاس باقی نہیں رہا کرتی۔ ہمیں جذبات کے نام پر غصہ، چڑچڑا پن، ایذا رسانی، ہسٹریا اور پاگل پن ہی مل پائے ہیں۔ محبت اور معافی تو ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے چکنے دل پر سے ہمیشہ پھسل کر گر جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں۔ خدا کا کام معاف کرنا اور رحم کھانا ہی نہیں، سزا دینا اور عذاب نازل کرنا بھی ہے۔ اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صرف معاف کر دینے والے خدا کو کوئی نہیں مانتا۔ محبت کے پڑوس میں بیزاری رہتی ہے اور خلوص کے ساتھ والی کھڑکی میں سے کینے کا چہرہ ہمیشہ سڑک پر چلنے والوں کو گھورتا رہتا ہے۔ کسی بھی ملک میں کچھ نہیں ہوتا، ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کمی ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے، ایسا سائن بورڈ جسے پھر وہ ملک اٹھائے پھرتا ہے۔ رد کر دینا تو بہت آسان ہے، ایک لمحہ لگتا ہے بس۔ کوئی بھی جواز بنا کر کسی کو بھی کر دیجیے۔ مشکل تو قبول کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ظرف نگاہ اور تحقیق چاہیے۔ ہم لوسٹ جنریشن ہیں، ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کچھ تو ہمارے لیے ہے۔ دکھاوا صرف بدصورتی کو بڑھاتا ہے۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے،
لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ 3 چیزوں پر شرم نہیں بلکہ فخر کیجیے: پرانے کپڑے، غریب دوست اور ضعیف ماں باپ۔ اگر آپ کسی غیر مستحق کو وہ کچھ دیں جس کا وہ مستحق ہی نہیں تھا، تو پھر اس سے کچھ ایسے کی امید بھی رکھو جس کے آپ مستحق ہی نہیں تھے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ طے ہوتا ہے۔ ادھوری خوشی کبھی کبھی مکمل غم سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ دوست کی خوشی میں اس کی مرضی سے جاؤ، لیکن دوست کے غم میں اپنی مرضی کے بغیر بھی جاؤ، دھکا دے کر نکالے تب بھی جاؤ، وہ گالیاں دے تو سنتے رہو، وہ مارے تو مار کھا لو، کیونکہ وہ غم میں ہے۔ تیری اوقات کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ تجھے خاک کے اندر دبا دیا جائے گا اور یہ کام تیرے عزیزوں سے کروایا جائے گا۔ مضبوط لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط رہنے کے بعد بے حد تھکن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تنہائی میں گزارے ہوئے گھنٹے یا دن کسی کو بھی پاگل بنانے کے لیے کافی ہیں، خاص طور پر ان کو جو پہلے ہی سے غیر مستحکم ہیں۔ گرم گرم چوٹ، ناگہانی صدمہ، بری خبر یا کسی کے پیار اعتبار کا گھاؤ فی الفور اثر انداز نہیں ہوتے، ہلکا سا ٹھنڈا پڑنے پر سمجھ میں آتے ہیں۔ کنویں کا پانی لاکھ میٹھا، صاف، صحت بخش ہو، اگر اسے نکالنے والا پوکا مردار اور حرام جانور کی کھال سے بنا ہوا ہے تو پانی کی ساری خوبیاں، شفایابیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو، ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کمندیں نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا رب ظلم نہیں کرتا، وہ بس اپنے بندے کا ایمان آزماتا ہے، اور جو اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو اللہ بھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول نہیں بدلے جاتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے۔ زندگی ہمارے ساتھ کھیلتی ہے اور ہم بس اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب انسان کو کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو تو وہ اس چیز کو اپنے قریب برداشت بھی نہیں کرتا، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، ہمیشگی سے صدقہ کرنا، اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو روکتی ہیں، کمی کرتی ہیں: صبح کی نیند، نماز کی کمی، کوتاہی اور خیانت۔ بس دعاؤں کی تفصیل نہیں ہوتی، کیونکہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ پہلے سے ہی آپ کی طلب سے واقف ہے۔ ہم عورتوں کو شروع سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بولنے سے، کبھی انسانوں سے، کبھی اپنے من پسند کاموں سے۔ ہر چیز میں روک ٹوک اور ڈر دکھایا جاتا ہے، اور تب ہم جیسی کمزور عورتیں جنم لیتی ہیں جو دل اور کردار دونوں کی مضبوط نہیں ہوتی اور گھٹ گھٹ کر مار دی جاتی ہیں۔ پر میری بات یاد رکھنا، تم جس چیز سے جتنا ڈرو گی وہ تمہیں اتنا ہی ڈرائے گی، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یاد رکھنا۔ حقیقت کا سامنا کھلی آنکھوں سے کرنا چاہیے۔ ہم اپنی فیملی کو تو محبوب رکھتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو استعمال کی چیز سمجھتے ہیں۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ دوستوں کے ساتھ گزرے تمام لمحے کسی فاسٹ فارورڈ فلم کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ انہیں بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان کے ختم ہو جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کہانی کے آخری صفحے سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں بعض دفعہ شہزادے کی آمد بھی ہیروئن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، اور کئی بار محل میں پہنچ جانے کے بعد بھی ہیروئن اپنے لیے مصیبت کا انبار کھڑا کر لیتی ہے۔ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی، وہ چلتی رہتی ہے۔ وہ انسان کا انتظار نہیں کرتی۔ جو انسان زندگی کے ساتھ اس کی رفتار سے نہ چلے
تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور زندگی بہت آگے۔ اس لیے انسان کو زندگی کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، زندگی اسے واپس لینے نہیں آتی۔ ریاضتوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے، بندے کب آپ کو دو کوڑی کا کر دیں ان کا کیا بھروسہ۔ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں بلکہ آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ زندگی کے کچھ سچ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بے وقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں نیت کیسی ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ زبان انسان کے اچھے یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ کسی کا برا نہ چاہنا وہ نیک عمل ہے جس کے صدقے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے جو عمومی طور پہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تنہا ہار جاؤ لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ کبھی کسی منظر سے خود کو نکال کر دیکھیے، آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ آپ کی وہاں کیا حیثیت تھی۔ کوئی بھی فنکار یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے بہترین فن پارے کو ہاتھ بھی لگایا جائے، تو پھر آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نامحرم کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جس کے دل میں برداشت ہوگی وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔